کہ اس خالق کائنات مالک کائنات نے آپ کو مجھے اپنے پیارے محبوب پاک صاحب لولاک جناب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ بہت بڑا احسان اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ کیا کہ جمعۃ المبارک کی پہلی گھڑیوں میں آپ کو مجھے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین آپ کا میرا یہاں پر بیٹھنا اٹھنا سننا سنانا اپنی عظیم و کریم بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ مجھے سنا کر کے آپ حضرات کو سن کر کے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑا ہی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ذو الحجہ کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر جد الانبیاء حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی آزمائشوں کا اور اللہ کے حکموں کے اوپر پورا اترنے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بس بات کرنے تک ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اسی مہینے کی قسمیں اٹھا کر کے اس کی شان کو بلند کر دیا ہے۔ والفجر، اللہ نے فرمایا قسم ہے مجھے صبح کے وقت کی، جس وقت تو میں سوئے ہوتے، اس وقت کی قسم اٹھائی ہے کہ صبح کی قسم مجھے، فجر کے وقت کی قسم ہے مجھے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور ان 10 راتوں کی قسم۔ سبحان اللہ۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فرسٹ ذو الحج سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کی راتیں، ان کی قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی ہے کہ مجھے ان کی قسم ہے۔ کیوں قسم اٹھائی ہے؟ اس لیے کہ اس میں میں نے اپنے پیارے کو آزمایا، کبھی اولاد نہ دے کر، کبھی اولاد دے کر آنکھوں سے دور کر کے، کبھی وہ بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کو چھری کے تلے لٹا کر کے، کبھی خود کو آگ کے اندر چھلانگ لگا کر کے، میں نے ہر جس بات وَإِذِ ابْتَلَىٰ پہلا پارا ابراہیم، جس بات میں بھی میں نے ابراہیم کی آزمائش کرنا چاہی فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ہر آزمائش کو پورا کر دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ تاکید ہے کہ ہر آزمائش کے اندر کہ کوئی ہوا ہی نہیں کہ اللہ بیٹا دیا ہے، 6 مہینے کا ہے، ابھی دور آنکھوں سے چھوڑا ہوں، بڑھاپے کی عمر میں پہنچا، 100 سال سے پلس جا رہا ہوں، لیکن یہ کون کرتا ہے ایسا؟ کہا کہ سب سے پیاری چیز کو اپنی آنکھوں سے دور کر خود کو کہہ دیا آگ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کیوں، میرا قصور کیا ہے؟ بیٹا جوان ہوا، پلا بڑھا، بڑھاپے کا سہارا، اولاد جوان، لیکن کہا کہ بھی اب اس کو میری راہ کے اندر لٹا دو، ذبح کر دو۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کیوں، کیونکہ کسی نے آج تک بیٹے کو بھی ذبح کیا ہے، کسی نے لٹایا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے؟ نہیں، اسی وقت کہا کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام، تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے مجھے ان 10 راتوں کی جو کہ ذی الحجہ کی ہیں، وَالشَّفْعِ، مجھے شفع کی قسم ہے، وَالْوَتْرِ، مجھے وطر کی قسم ہے۔ اس سے مراد کیا ہے ابھی میں بتاتا ہوں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس طرح لیلۃ القدر کی راتوں کا ثواب ہے، اسی طرح ذو الحجہ کی راتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ لیلۃ القدر کتنی مرتبہ آتی ہے رمضان میں؟ 1 مرتبہ نا، اس کے بارے میں کیا کہا؟ 10 مرتبہ، 10 راتیں جو بندہ اس کا کو تھوڑا سا قیام کر لیتا ہے،
تھوڑا سا جاگ لیتا ہے، تھوڑی سی اللہ کی عبادت کر لیتا ہے۔ حضرت ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا جس نے ان 10 دنوں کی قدر کی، 10 راتوں کی قدر کی، وہ ایسے ہی ہے جس طرح لیلۃ القدر کی وہ قدر کر رہا ہے، اس طرح ہے جس طرح وہ لیلۃ القدر کے اندر عبادت کا اہتمام کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا اس کے دن کے روزے 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک اس کے دن کا روزہ رکھنا ایسے ہے کہ جس نے ایک روزہ رکھا اللہ نے 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرمایا۔ معمولی سے دن ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ غور و فکر کے دن ہیں، انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے اوپر نظر ڈالنے کے دن ہیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کے دن ہیں، اور بڑی اللہ کی رحمت سولی۔ صحابہ نے عرض کی جس وقت یہ فضائل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ اس کے روزہ 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر، اس کی رات کا قیام لیلۃ القدر کی قیام کے رات کے برابر ثواب ہے، تو صحابہ نے اس وقت صحابہ اکرام جہاد سے بڑھ کر کسی چیز کو افضل نہیں سمجھتے تھے۔ ایک صحابی اٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا کوئی جو بندہ جہاد کے اندر جاتا ہے اس سے بھی اس کا ثواب افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اس کا بھی ثواب اس سے افضل ہے، صرف اس مجاہد کا نہیں افضل کہ جو گیا ہے واپس نہیں لوٹا، جہاد کے اندر گیا ہے واپس نہیں لوٹا، اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، بس اسی کا ثواب زیادہ ہے، وگرنہ جہاد سے بھی زیادہ ثواب اس کا ہے کہ جس نے اس کی رات کو زندہ کیا اور اس کے دن کے اندر روزہ رکھا۔ شف سے مراد ہے عرفات کی رات، عرفات کا دن، عرفات کا دن، وہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، عرفات کا وہ دن ہے کہ شیطان جو ہے بہکا ہوا مارا اپنے سر کے اندر خاک ڈھال کر بھاگتا ہے کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو کہ میں نے پورا سال محنت کی، لیکن آج کے دن جو بھی میرا بندہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ مالک و خالق سے یہ کہے گا پروردگار مجھے آج کے دن کے صدقے سے معاف کر دے، میرا مالک اس کو معاف کر دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے میری محنت تو ساری ضائع گئی، پرا گندہ بال بکھرے ہوئے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ لوط علیہ السلام کی بستی ہے ادھر عرفات کے قریب ہی تھوڑی دور، وہاں پر جا کر کے اس کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ وہ کسی اللہ والے نے پوچھا ادھر کا کیوں رخ کر رہا ہے؟ کہنے لگا جن کو میں نے گمراہ کیا ہوا ہے اس بستی کو دیکھ کر کے اپنے دل کو تسلی دوں گا، چلو یہ تو میرے چنگل کے اندر آ گئے نا، ان کو تو میں نے جنت کے اندر نہیں نہ جانے دیا، ادھر جا کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ وشف سے مراد عرفات کا دن ہے کہ جس کے اندر حاجی، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا بکریاں چرا رہا ہو بندہ، بکریاں چرا رہا ہو، کوئی ارادہ حج کا نہیں ہے، اگر وہ بیچ عرفات کی حدود سے گزر جاتا ہے اللہ فرماتا ہے حج اس کا بھی میں قبول کر لیتا ہوں۔ ایسا برکت والا دن ہے، ایسا برکت۔ والوتر، جس دن تو میں قربانیاں اللہ کی راہ میں ذبح کرتے، یہ 3 چیزوں کی 4 چیزوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ اور اللہ تو میں قسم کب اٹھاتے ہو؟ کسی کو یقین دلوانے کے لیے، کوئی بات غلط ملت ہو جائے، اگر کسی کو یقین نہ آ رہا ہو تو میں کیا کرتے ہیں یار قسم اللہ کی یار میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ میرا کام تھا، یہ میں نے کیا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں ذرا سوچئے وہ کیوں یقین دلوا رہا ہے؟ یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فجر کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی، وَلَيَالٍ 10 راتوں کی قسم، ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت اور ویلیو رکھی، والشف عرفات کی بہت زیادہ ویلیو رکھی، والوتر اور اللہ تعالیٰ نے یوم نہر یعنی کہ جس دن ہم جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی ویلیو رکھی۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو یہ میں نے پہلے یہ باتیں کی ہیں تاکہ سب دوست جو ہیں اس جو 10 ذی الحجہ ہے اس کو معمولی نہ سمجھیے، اس کو ایسے ہی نہ سمجھیے، بلکہ جتنا ذکر فکر ہو سکے سب سے بہترین جو ذکر ہے وہ یہی ہے ان دنوں کے اندر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر ہو سکے تو اس کی چلتے پھرتے، ویسے تو یہ 9 ذی الحجہ سے شروع ہوں گی لیکن یہ پورا ذی الحجہ بہت بڑی تکبیر ہے، بہت بڑی تکبیر ہے۔ اللہ اکبر یہ کس کی ادائیں ہیں؟ یہ ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی،
اور جو قربانی کے لیے جانور آیا اس کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ تسبیح ہے جس کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے تجھے مجھے تحفہ عطا فرما دیا۔ جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرر فرشتے انہوں نے عرض کی کہ مالک یہ کیا ہے ماجرا کہ آج تک کسی بھی بندے نے یا نہ تو نے ایسی کسی کی آزمائش کی ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں فرمایا، دیکھ رہے ہیں بس یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اس وقت جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے، چھری نہیں چل رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اکبر کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، جو تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، جو تو کرتا ہے ہمیں نہیں پتہ اس کا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی جبرائیل کی کہ اللہ تعالیٰ چھری نہیں چلا رہا، تو آپ نے یہ کہا کہ لا الہ، کوئی بھی بچانے والا نہیں تو چھری سے، لا الہ کوئی بھی بچانے والا ہے۔ چھری کاٹتی ہے، بار بار رگڑا ہے کہ نہیں رگڑا، غصے کے ساتھ مارا بھی ہے کہ چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ تو کہا جس وقت نہیں چلی، جبرائیل کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، کہتے ہیں لا الہ الا، کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، الا ہو، تو ہی ہے جو میرے اسماعیل کو بچانے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جو دمبا آیا تھا اس نے یہ کہا تھا جب وہ ذبح ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کے اوپر، اس نے کہا اللہ اکبر کہ اللہ تو ہی ہے اسماعیل کو بچانے والا اور مجھے اپنی راہ میں قبول کرنے والا۔ جس وقت چھری کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام سائڈ پر ہو کر کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، ساری کی ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں کہ تو نے مجھے بچایا اور میری جگہ پر مینڈے کو ذبح کروایا۔ یہ معمولی چیز نہیں، اس تصور کو خیال رکھ کے کہ یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں یہ بس ایسے ہی سنی سنائی بات نہیں کہ بھئی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، نہیں، تصور رکھو کہ یہ کس کس شخصیت نے یہ تسبیح پڑھی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، ذبح ہونے والے مینڈے نے، اور بچنے والے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ تو میرے بھائیوں یہ معمولی دن نہ سمجھیے، یہ بہت بڑی قدر و شان والے دن ہیں۔ اگر اللہ نے تجھے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے، ان کو غنیمت جانتے ہوئے چلتے پھرتے، جہاں پر دوسرے ذکر و اذکار کرتے ہو، ان 10 دنوں کے اندر خصوصی طور پر ان کا ذکر کرو۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی جو ہے وہ آزمائشیں لیتا ہے، جو نیک اس کے بندے ہوتے ہیں نا ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، لیکن پورے اترتے ہیں اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، نبیوں سے بڑھ کر کسی کے اوپر آزمائشیں نہیں آئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انعام بھی دیتا ہے۔ اب جب کوئی بیچ میں امتحان لیے اللہ تعالیٰ نے، پھر رزلٹ سنایا کہ تو کامیاب ہے، پھر انعام بھی دیا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، کبھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي، اسی طرح جس وقت وہ امتحان کے اندر کامیاب ہوئے پھر ہم نے ان کو اپنی معراج کروائی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی معراج کروائی۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے، کھڑے ہیں۔ صرف تیرے اور میرے محبوب کا یہ خاصہ ہے کہ انہوں نے جا کر کے ڈائریکٹ اللہ کے دربار کے اندر اللہ کی زیارت کی ہے، معراج کی ہے۔ باقی جتنے بھی نبی ہیں ہر نبی کو معراج ہوئی ہے، لیکن معراج کے طریقے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ زمین کے اوپر ہوئی ہے، خواب کے اندر ہوئی ہے، چھری کے نیچے ہوئی ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوئی ہے، کنویں کے اندر ہوئی ہے، کسی کو کوہ طور کے اوپر معراج ہوئی ہے، لیکن معراج کے طریقے مختلف۔ لیکن جیسا کیسا جو طریقہ میرے نبی علیہ السلام کو نصیب ہوا، ایسا طریقہ کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملکوت کے امتحان دیا، کامیاب ہوئے، اب انعام دیا کہ ابراہیم اب ہم آپ کو اپنی ساری خلقت دکھاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی پھر سیر کروائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مشرق کی طرف نظر پڑتی ہے، جہاں نظر جاتی، جہاں تک دنیا ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سارے کا سارا آپ کے اوپر روشن ہو جاتا ہے۔ مغرب کی طرف نظر کرتے ہیں، مغرب سارے کا پر، شمال جنوب جدھر دیکھتے ہیں۔ لیکن اسی دوران ایک معاملہ بھی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کا نبی نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کے سامنے کوئی برائی ہو، وہ نہیں برداشت کرتا۔
وہ کہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جس وقت وہ مشاہدہ فرما رہے تھے ملکوت کا، ہر ایک چیز کا، تو جس وقت وہ مشاہدہ کیا تو دیکھا ایک نافرمان اللہ کا بندہ ہے، وہ گناہ کر رہا ہے لوگوں سے چھپ کر کے۔ اب کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام تو معراج فرما رہے ہیں، ہر چیز واضح ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے چھپا ہوا ہے۔ لیکن بات ذہن میں رکھیے، تو میں بھی اسی طرح گناہ کرتے ہیں، میں تو بھی یہی خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے، لیکن اس وقت یقین نہیں ہوتا جس وقت ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، حرام کاری کر رہے ہوتے ہیں، چوری کر رہے ہوتے ہیں، بدکاری کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت تیرا میرا ذہن یہی ہوتا ہے کہ میں چھپا بیٹھا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ حالانکہ ایک ذات ایسی ہے جو ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحہ کے اندر تجھے اور مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت دیکھا ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، وہ دیکھا کہ چھپ کر کے دعا کر دی کہ مالک یہ بندے کو ہلاک کر دے، تیرے سامنے گناہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ مستجاب الدعوات تھے نا نبی، دعا قبول فرما لی، ہلاک کر دیا۔ دوسری طرف پھر نظر دوڑائی، کسی اور جگہ پر برائی ہو رہی ہے، گناہ کر رہا ہے، دعا پھر ہاتھ اٹھا لی، مستجاب الدعوات دعا کے لیے جس وقت ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ تیسری مرتبہ جس وقت دیکھا کہ کسی اور جگہ کے اوپر برائی ہو رہی ہے، تو دعا کرنے ہی والے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ جو دعا کرتے میرے پیارے ہیں، میں آپ کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن اس دعا کرنے سے پہلے میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ میرے بندے کے حق کے اندر اب بد دعا نہ کرنا۔ یہ ہے اللہ کی محبت بندے کے ساتھ، اور بندے کی اللہ کے ساتھ کیسی ہے، یہ ہم خود اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کیسی محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا، سزا ملنی چاہیے، جو گناہ کرتا ہے برداشت ہم سے نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہو، آپ سے غلطی ہو، انسان نہیں معاف کرتا، بالکل نہیں معاف، ایک مرتبہ بھی نہیں معاف، بڑے دل والا ہو تو وہ بندہ کسی کی غلطی معاف کر دے، وگرنہ وہ رنجش رکھتا ہے، کہتا بس یار تجھ سے ایک مرتبہ اب دل ٹوٹ گیا ہے، یہ اب دل جڑ نہیں سکتا تیرے متعلق۔ لیکن وہ خالق و مالک ہی ہے کہ ہزار گناہ کر کے اس کے دربار کے اندر حاضر ہو جا، وہ کہتا ہے ایک مرتبہ تو کہہ یا عبدی، اب یا اللہ وہ 70 مرتبہ کہتا ہے یا عبدی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہر بات شیئر کرتے تھے، تو فرمایا کہ اللہ اگر نیک بندہ تجھ سے دعا مانگے تو کیسے اس کا جواب دیتا ہے؟ فرمایا جب نیک میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے نا تو میں ایک مرتبہ کہتا ہوں، نیک بندہ ایک مرتبہ کہتا ہوں یا عبدی، بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے، تو اس کی میں دعا سنتا ہوں، قبول کرنی ہو کر لیتا ہوں، نہیں کرنی ہو تو میں بس ٹھیک اس کی التجا سن لیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ اگر گناہ گار بندہ تجھے پکارے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں 70 مرتبہ یہ کہتا ہوں یا عبدی یا عبدی یا عبدی یا عبدی۔ گناہ گار بندہ ایک مرتبہ پکارے، اللہ 70 مرتبہ اس کو فرمائے کہ یا عبدی، بتا میرے بندے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک وہ نیک ہے، اس کا جواب ایک مرتبہ، اور یہ گناہ گار ہے، یہ 70 مرتبہ اس کا جواب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نیکیوں کا ذخیرہ ہے، وہ نیکی اس کی کوئی پیش کرے گا میں معاف کر دوں گا، یہ بے سہارا ہے، اس کے پاس نیکی نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، میں اس کا دل توڑنا نہیں چاہتا۔ میرے بھائی اللہ کی طرف ذرا توجہ کر کے دیکھ، اللہ کی طرف ذرا لو لگا کے دیکھ، اللہ کتنی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تیرے آنے کے اندر دیر ہو سکتی ہے، میرے مالک کے بخشنے کے اندر دیر نہیں ہے، میرے مالک کے بخشنے کے اندر دیر نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت یہ التجا کرنے لگے تیسرے بندے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری خلیل میری بات سن، یہ بندہ ہے تو نے دیکھا گناہ کر رہا ہے، میں اس بندے کو 3 چانس دیتا ہوں، 3 چانس دیتا ہوں، یا تو یہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو گناہ کرنے کے بعد شرمندگی ہو جائے گی کہ یار تو نے غلط کیا ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، چوری نہیں کرنی تھی تو نے، یہ فحاشی اور یعنی جو کی ہے یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، شراب تو نے پی نہیں پینی چاہیے تھی، ندامت ہوگی، مجھ سے معافی مانگے گا میں اسے معاف کر دوں گا، یہ اللہ کی محبت۔ دوسرا چانس اللہ تو کیا عطا فرماتا ہے؟ دوسرا چانس یہ دیتا ہوں کہ اگر اس نے توفیق نہ ہوئی، اس بندے کو جس نے یہ غلط کاری کر رہا ہے اس کو اگر توفیق نہیں ہوتی، توبہ کی گناہ سے بچنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کی اولاد نیک پیدا کر دوں گا جو اس کے حق کے اندر دعا کرے گی،
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، اس کی نیک اولاد پیدا کر دوں گا، یہ مر کھپ جائے گا لیکن نیک اس کی اولاد جو اس نے دین کے رستے کے اوپر چھوڑی ہوگی، یہ تربیت ایسی کی ہوگی کہ نماز پڑھتا ہوگا، وہ اس کے لیے دعا کرے گا، اس کی اولاد کے صدقے سے اس کی بخشش کر دوں گا۔ تیسرا فرمایا اولاد بھی نالائق نکلی، یہ خود بھی نالائق نکلا، پھر میں اپنے ذمہ کرم کے اوپر اس کو لے لیتا ہوں، سبحان اللہ، چاہوں گا تو بخش دوں گا، چاہوں گا تو اس کے گناہ کے حساب سے اس کو عذاب دے دوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ تو اس لیے ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر توجہ اللہ کریں، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے نبیوں نے کیسی کیسی آزمائشیں جو ہیں اللہ کے دربار کے اندر جو ہے وہ صحیح ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن اللہ کی محبت کے اندر ذرہ برابر بھی جو ہے وہ نقص نہیں آیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کوشش کرو ان دنوں کو جو ہے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، بڑے احسن طریقے کے ساتھ گزارو، تاکہ اللہ آپ کا بھی راضی ہو اور مجھ سے بھی راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کے اندر اپنے مالک و خالق کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان تھا، وہ میں نے ذرا کرنا ہے کہ اس دفعہ ہمارا جو بل ہے نا جی، وہ 41,538 روپے آیا ہے، 41,538 روپے آیا ہے۔ میں سب بھائیوں سے ایک تو میں عرض یہ کروں گا کہ ہمارا جو ہے نا مسجد کا جو سسٹم وہ کوئی نہیں ہے، یقین جانو کوئی دکانیں ہوتی ہیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، وہ کوئی نہیں ہے، صرف آپ کے رحم و کرم کے اوپر ہے، یا مسجد کا باہر گالا لگا ہوا ہے، یا جمعے والے دن جو گرائی وغیرہ ہو جاتی ہے، یہی ہمارے سورسز ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی سورسز نہیں ہے۔ تو مہربانی کریں، بجٹ بھی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے کہ بجٹ بھی بالکل 0 والا حساب ہی ہے۔ تو 41,000 روپے جو 42,000 روپے بل آ گیا ہے، اس کے لیے میں آپ سے خصوصی التجا کروں گا کہ آپ دوست جو ہے نا وہ مسجد کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ جو ہے ہم مسجد کا بل جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ اوپر والے جو دوست ہیں اوپر بلڈنگ کے اندر اوپر بیٹھے ہوئے، وہ بھی آپ کے پاس شاہد بھائی آ رہے ہیں، تو سارے دوست جو ہے نا اپنی حسب توفیق لازمی جو ہے نا وہ 2 منٹ کے لیے آپ